بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستو، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ آپ نے بھی شاید یہ ضرور سنا ہوگا کہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے، تو آج ہم اسی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے، ان گھروں میں کیا ہوتا ہے، ان گھروں میں کون سی پریشانی آتی ہے، اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی پہلی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی اور کہا کہ یہ 4 باتیں مجھ سے کبھی مت کرنا۔ تو میرے دوستو، وہ 4 باتیں کون سی تھی یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی نے فرمایا کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ سب کچھ بتانے والے ہیں، بس آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اکثر لوگوں کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ کیا رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے اور اسے عذاب قبر نہیں ہوتا؟ تو دوستو، یہ بات سچ ہے کہ جو رمضان میں انتقال کر جائے، جس کی موت رمضان میں ہو جائے، اس سے قبر کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا، اللہ اس کو قیامت تک روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے دوستو، جو رمضان میں انتقال کر جاتا ہے، اگر وہ اپنا ایمان بچا کر لے گیا ہے، دین اسلام پر اس کی موت ہوئی ہے، وہ مسلمان مرا ہے، ایمان کی حالت میں مرا ہے، تو اس سے قبر کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور اللہ پاک میدان محشر میں اس کے ساتھ بہت آسانی فرمائے گا۔ گویا کہ اس کے جنت میں جانے کے لیے اہتمام خود اللہ پاک کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ میرے دوستو، ایک بار افریقہ کے ایک گاؤں میں ایک امام صاحب کو مقرر کیا گیا۔ امام صاحب ایک بہترین حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی بڑے شاندار طریقے سے کرتے تھے، وقت کے پابند اور تقوی والے تھے، اس لیے گاؤں کے لوگوں کو امام صاحب بہت پسند آئے، اور پورے گاؤں والے ان کی خوب عزت کرنے لگے۔ دوستو، اسی وجہ سے گاؤں کا ہر آدمی اس امام صاحب کی دعوت کرنا اپنے لیے عزت سمجھنے لگا، اور بڑھ چڑھ کر گاؤں والے امام صاحب کی عزت و افزائی کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی وجہ سے گاؤں میں امام صاحب کے کھانے کی باری لگ گئی۔ دوستو، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اور گاؤں کے ہی ایک آدمی نے بڑے شوق سے امام صاحب کی اپنے گھر میں دعوت کروائی۔ دسترخوان کو طرح طرح کے پکوانوں سے سجایا گیا۔ امام صاحب کھانے سے فارغ ہونے کے بعد خوش دلی سے گھر والوں کو دعائیں دیتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ میرے دوستو، جب امام صاحب وہاں سے چلے گئے تو اس کے بعد اس شخص کی بیوی اس دسترخوان کو سمیٹنے کے لیے آئی، تو اسے یاد آیا کہ اس نے دسترخوان کے پاس کچھ پیسے رکھے تھے جو وہ بھول گئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ان پیسوں کو ڈھونڈا تو وہ پیسے وہاں پر نہیں ملے۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈا مگر اس کو وہ پیسے کہیں بھی نہیں ملے۔ اس کے بعد جب اس کا شوہر نماز پڑھ کر واپس گھر آیا تو اس کی بیوی نے سارا ماجرا اس کو سنایا۔ شوہر نے بھی ان پیسوں کے تعلق سے لا علمی کا اظہار کیا، یعنی کہ شوہر نے بھی یہی کہا کہ اس کو نہیں معلوم کہ وہ پیسے کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ آج امام صاحب کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں آیا، اور اس گھر میں ہمارے سوائے ایک دودھ پیتی بچی ہے، اس لیے ہو نہ ہو ان پیسوں کو ضرور امام صاحب نے ہی اٹھائے ہیں، اور وہ ہی ان پیسوں کو چرا کر لے گیا ہے۔
یہ سن کر اس شخص کو امام صاحب پر بڑا غصہ آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ ہم نے تو امام صاحب کو اس مبارک اور بابرکت مہینے میں اتنی اچھی دعوت دی، مگر اس امام نے ہمیں بدلے میں یہ صلہ دیا ہے۔ مگر ان لوگوں نے شرم کے مارے امام صاحب کو پیسوں کے بارے میں پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، مگر وہ اس دن کے بعد سے اس امام صاحب سے کترانے لگا۔ میرے دوستو، اس گھٹنا کو پورا 1 سال بیت گیا۔ پھر رمضان کے مہینے میں اسی گھر میں امام صاحب کی دعوت کی باری آ گئی۔ شوہر نے بیتے رمضان کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے بیوی سے مشورہ کیا کہ ہم اس بار امام صاحب کی دعوت نہیں کریں گے، مگر اس کی بیوی اچھی تھی، وہ اپنے شوہر سے بولی کہ ہو سکتا ہے امام صاحب کی اس دن کوئی پریشانی یا مجبوری رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے وہ پیسے اٹھا لیے ہوں، ہمیں ان کو معاف کر دینا چاہیے اور اس بار بھی ان کی دعوت کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، شوہر نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور امام صاحب کو اس بار پھر سے دعوت دی گئی۔ شام کے وقت امام صاحب آ گئے اور جب انہوں نے کھانا کھا لیا تو پھر اس شخص نے امام صاحب سے کہا، کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ پچھلے رمضان سے میں آپ سے کترا رہا ہوں؟ تو امام صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس کا جواب صحیح سے دے دیجئے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ پوچھئے۔ تو اس شخص نے کہا کہ پچھلی بار میری بیوی دسترخوان کے پاس میں کچھ پیسے رکھ کر بھول گئی تھی، مگر اس کے بعد جب اس نے اپنے پیسے ڈھونڈے تو وہاں پر نہیں ملے، اور آپ کے سوائے ہمارے گھر پر کوئی بھی نہیں آیا تھا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ پیسے آپ نے ہی اٹھا لیے۔ کیا آپ نے ہی اٹھائے تھے وہ پیسے؟ تو یہ سن کر امام صاحب نے فوراً جواب دیا کہ جی ہاں، وہ پیسے میں نے ہی اٹھائے تھے۔ یہ سن کر اس شخص کے ہوش اڑ گئے۔ امام صاحب نے اس کو بتایا کہ اس روز میں نے دسترخوان کے قریب میں کچھ نوٹوں کو بکھرتے ہوئے دیکھا تھا، کھڑکی بھی کھلی ہوئی تھی اور پنکھا بھی چل رہا تھا، مجھے لگا کہ کہیں پیسے باہر اڑ نہ جائیں، اس لیے میں نے ان نوٹوں کو جمع کر کے اٹھا لیا۔ اتنا کہہ کر وہ امام صاحب اپنا سر جھکا کر رونے لگے۔ یہ دیکھ کر میاں بیوی دونوں پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ امام صاحب کیا بات ہوئی، آپ رو کیوں رہے ہو؟ تو امام صاحب نے کہا کہ میں اس بات پر نہیں رو رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے، آپ لوگوں نے مجھے بے عزت کیا ہے، بلکہ میں اس بات کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ آج اس بات کو پورا 1 سال بیت چکا ہے، اور اس 1 سال میں تمہارے گھر میں کسی نے بھی قرآن پاک کو نہیں چھوا ہے۔ اگر کوئی ایک بار بھی صرف قرآن پاک کو کھول کر دیکھ بھی لیتا تو تمہیں تمہارے وہ پیسے مل جاتے۔ اتنا سنتے ہی وہ شخص دوڑتا ہوا گھر میں رکھی قرآن پاک کے پاس گیا اور جلدی سے اس کو کھول کر دیکھا تو قرآن پاک میں وہ سارے کے سارے پیسے موجود تھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور قرآن پاک کو چومنے لگا اور امام صاحب سے معافی بھی مانگنے لگا، اور اس نے امام صاحب سے کہا کہ اب سے وہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کرے گا۔ میرے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کھانا کھاتے وقت ایک غلطی مت کرنا۔ اس کے بعد میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شادی کی رات ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی۔ حضرت علی کے پاس ایک شخص آ کر پوچھنے لگا، یا علی، میں باتوں کو بھول جاتا ہوں، میری یادداشت کمزور ہے اور دن بدن میرا دماغ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بس جیسے ہی یہ پوچھا گیا تو حضرت امام علی نے فرمایا، اے بندہ خدا، تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم گرم گرم کھانا جلدی جلدی کھاتے ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان گرم گرم کھانا جلدی جلدی میں کھاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے اور جسمانی بیماریاں وجود پر اختیار رکھتی ہیں، اور یوں وہ باتوں کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شخص پوچھنے لگا، یا علی، میں کس طرح سے کھانا کھاؤں جس سے میرے دماغ اور جسم کو صحیح فائدہ ملے؟ تو حضرت امام علی نے فرمایا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر کھایا کرو، کھانا بیٹھ کر کھایا کرو، سیدھے ہاتھ سے کھایا کرو، اور کھانا ٹھنڈا کر کے چھوٹے چھوٹے نوالے توڑ کر منہ میں ڈالا کرو اور خوب چبایا کرو، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد پیٹ بھر پانی نہ پیو۔ یاد رکھنا، اللہ نے رزق میں شفا، برکت اور رحمت کو پوشیدہ کیا۔ جو انسان صحیح طرح سے کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ کھانا اس کے جسم کے لیے شفا بن جاتا ہے، دوا بھی بن جاتا ہے، اور برکت اور رحمت کی ضمانت بھی بن جاتا ہے۔ تو دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات شوہر نے اپنی بیوی کو 4 باتیں بتائی۔ ایک شوہر نے پہلی ہی ملاقات میں اپنی بیوی کو یہ نصیحت کی کہ میری زندگی میں آئی ہو تو ان 4 باتوں کا خیال ہمیشہ رکھنا۔ نمبر 1،
مجھے آپ سے محبت ہے، اس لیے میں نے آپ سے شادی کی۔ اگر تم مجھے پسند نہیں ہوتی تو میں نکاح کے ذریعے تمہیں اپنے گھر میں نہیں لاتا، اور میں ایک انسان ہوں، فرشتہ نہیں۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو صبر کر لینا اور چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کر دینا۔ نمبر 2، مجھے ڈھول کی طرح نہ بجانا۔ بیوی نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ شوہر نے کہا کہ اگر میں غصے میں ہوں تو مجھے اس وقت کوئی جواب نہیں دینا۔ دوستو، اگر مرد غصے میں ہو اور عورت نظر انداز کر جائے، یا پھر عورت غصے میں ہو تو مرد نظر انداز کر جائے، تو یہی بہتر ہے۔ دونوں کا ایک وقت میں غصہ کرنا ایسے ہے جیسے ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچنا۔ اگر ایک رسی کو دونوں طرف سے کھینچا جائے تو رسی ٹوٹ جائے گی، اور اگر ایک طرف سے رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو رسی نہیں ٹوٹے گی۔ نمبر 3، مجھ سے راز کی ہر باتیں کرنا، لیکن لوگوں کے گلے شکوے شکایتیں کبھی نہیں کرنا۔ اور نمبر 4، دل ایک ہے، یا تو اس میں محبت رہ سکتی ہے یا تو نفرت۔ ایک وقت میں دونوں چیزیں دل میں نہیں رہ سکتی۔ اگر زندگی میں میری کبھی کوئی بات بری لگے تو اسے دل میں نہیں رکھنا۔ تو میرے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جن گھروں میں رات کے کھانے کے برتن نہیں دھوئے جاتے ان گھروں میں کیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت علی نے کیا فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر کہنے لگی کہ یا علی، آخر میری کون سی عادت ہے جس کی وجہ سے میرے گھر میں پریشانیاں ختم نہیں ہوتی؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، تیری ایک عادت نے تجھے پریشان کر کے رکھا ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی، یا علی، کون سی عادت؟ تو حضرت علی نے فرمایا، تم رات کو سونے سے پہلے کھانے کے برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہو۔ یاد رکھنا، جو انسان کھانے کے برتن صاف کیے بغیر رات کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو شیطانی جن میلے برتنوں کی مہک کو سونگتے ہوئے اس گھر تک آ پہنچتے ہیں، اور یوں اس گھر کے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور گھر کا سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اے عورت، اپنے رات کے برتن کھانے کے بعد دھو لیا کرو۔ اللہ کے کرم سے شیطانی جن تمہارے گھر سے دور رہیں گے، اور یوں ہر پریشانی تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گی۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔